الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، 27 دسمبر 2023 بعد نماز ظہر کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کے بارے میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کا خطرہ تھا۔ ہم نے مولانا صاحب کی جو سو کولڈ حب اہل بیت ہے اس کو بڑے ہی کوشش کی کہ جاگ جائے، اللہ کرے اس میں کچھ جوش آ جائے۔ میں نے تو بہت بڑا ہدیے کے طور پر گاڑی دینے کا اعلان بھی کر دیا، مگر افسوس ہے کہ مولانا راولپنڈی سے باہر نہیں نکلے اور اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر وہی مولویوں والی چلاکیاں کرتے رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہی مصر ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب اعلان کریں تو پھر ہم کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے، نہ آپ کسی اور بات کو دیکھتے، نہ اپنے لیول کو دیکھتے، آپ صرف وکالت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ آپ کا نعرہ تو تھا، ماٹو تو تھا، مگر مقصد کوئی اور ہے، اور وہ مقصد اب عوام پر کھل چکا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ مخلص ہوتے تو ہم پھر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا جہلوی نے تو آپ کا چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، اور اس نے تو بلکہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں تیار، میں نے کوئی ٹائم نہیں دیا، میں نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی۔ مگر آپ اپنے اس پسندیدہ صحافی اویس ربانی صاحب سے ملی بھگت کے نتیجے میں پہنچ گئے اور پھر خود بخود فاتح بھی بن گئے، فاتح خود بخود۔ مگر اس بارے میں آپ نے ان کا کلپ اپنے کلپ میں ایڈ کر کے ایڈیٹنگ کر کے کہا کہ مرزا تو قابل بھی نہیں تھا، مرزا تو عالم بھی نہیں تھا، وہ جاہل تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے کہا، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگردوں نے کہا کہ جناب ہم جائیں گے، ڈاکٹر صاحب ہسپتال سے بھی اٹھ کر آ جائیں گے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ مرزا نہ عالم ہے نہ فاضل ہے، اوپر دیکھ کر اس جاہل کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مرزا جیلمی جو جاہل آدمی ہے، ان کو پتہ ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتا اور کبھی بھی نہیں کرے گا وہ مناظرہ۔ اس لیے تو آپ بڑی جلدی پہنچ گئے، ٹائم طے نہ ہونے کے باوجود پہنچ گئے۔ یہی تو آپ نے ہمارا عقدہ حل کر دیا۔ اور یہاں آپ کو پتہ تھا، یہاں آپ کو تیاری کا بھی پتہ تھا کہ آپ نے کہا جی تم سیدہ زہرا پاک کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کر رہے ہو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلہ خطا کے حوالے سے دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کتابوں سے وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی نے خطا کی، فلاں معاذ اللہ صحابی نے خطا کی، فلاں نے خطا کی۔ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی عیب تلاش نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے جو ان کو گستاخ بنایا جس جملے پر، وہ اس کا آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جملہ بولنے سے ہم گستاخ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم بھی پریشان ہیں۔ اگر آپ وہاں تشریف لے جاتے، ان کو شکست دے دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ واقعی وہ گستاخ ہیں۔ مگر اب پتہ چل گیا کہ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں، آپ میں اتنی جرت ہی نہیں، آپ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ آپ وہاں جائیں۔ پتہ چل گیا اب آپ کے رویے سے وہ فاتح ہیں، آپ کے نہ جانے سے فاتح ہیں۔ آپ نے فتح ان کو خود تفویض کر دی ہے۔ تیسری بات، آپ بار بار یہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ میں بھاگتا نہیں، میں ڈرتا نہیں۔ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ میدان سجا ہو، میدان لگا ہو، وہ تیار بیٹھے ہوں، وہ آپ کو بلا رہے ہوں، آوازیں کس رہے ہوں کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور آپ بند کمرے سے باہر نہ نکلے، تو اور ڈرنا اور بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ نے کس چڑیا کا نام رکھا ہوا ہے؟ آخری گزارش، مولانا محمد حنیف قریشی صاحب، آپ کی مارکیٹ آج کے بعد بہت نیچے چلی گئی۔ آج کے بعد آپ صرف راولپنڈی کے اس گروپ کے ترجمان ہیں جو آنے بہانے سے صحابہ کرام پر تبرے کرتے ہیں، کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً، کبھی مولا علی کی آڑ لے کر، کبھی سیدہ فاطمہ کی عظمت کی آڑ لے کر۔
آپ کو جو لوگ نیم رافضی کہہ رہے ہیں، میں ان سے اتفاق 100% تو نہیں کرتا، پر آج کے بعد ان کے آگے خاموش ضرور ہو جاؤں گا کہ آپ نے ایک ثبوت تو دے دیا، اب آپ صرف اس پنڈی پارٹی کے ترجمان ہیں، یا آپ کی ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ آپ کسی بارگاہ میں بیٹھ کر مجلس پڑھ رہے ہیں، واللہ اعلم ورسولہ، وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دل تو کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور میری امید خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے صحیح نہ ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنے گر سکتے ہیں۔ آپ بہرحال ایک مناظر ہیں، آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کبھی بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی، اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پر اصل اعمال تو اصل اعتبار تو اختتام کا ہوتا ہے کہ اختتام کس پر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ نے بہت بڑی شکست اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس مناظرے کے لیے پہنچ بھی جائیں تو یہ 26 دسمبر والی شکست کا ہار کبھی آپ کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے۔ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب، کاش آپ چلے جاتے اور آپ کو فتح ہو جاتی تو آج ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے، مگر افسوس کہ آپ نہیں گئے۔ تو اب آج کے بعد کائنڈلی آپ اہل سنت کو منتشر کرنے کے لیے، اہل سنت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ان کو گستاخ سیدہ فاطمہ زہرا نہ کہیے گا۔ اگر وہ گستاخ ہوتے اور آپ سمجھتے اور ثابت کرنا چاہتے تو اس سے بہتر موقع تو تھا ہی کوئی نہیں۔ میرا تو اب بھی مشورہ ہے کہ آپ خود ان کو، مفتی زاہد نعمانی صاحب جلالی دامت برکات ملالیہ کو چیلنج کریں اور دوبارہ میدان لگائیں، اگر کوئی ہمت اور جرت باقی ہے تو، وگرنہ اب آپ کی حقیقت کھل گئی ہے۔ مرزے کی پہلے ہی کھل گئی تھی، اب پتہ چلا کہ آپ مرزے کے پاس کیوں بن بلائے پہنچے اور یہاں کیوں نہیں پہنچے، کیونکہ یہاں پلہ بھاری تھا، یہاں کے وزن کا آپ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونی ہے، یہ ہمیں محسوس ہوا ہے، باقی اللہ اور اس کا رسول جانے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔